بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، پچھلے دنوں آپ نے ایک حوالہ دیا تھا اور وہ حوالہ یہ تھا کہ یہ حکومت انڈر پریشر ہے. کوئی انڈیکیشن آپ کے پاس ہے یا آپ نے صرف بات کر دی تھی؟ یہ انڈر پریشر کس سینس میں؟ یہ انڈر پریشر تو نظر آ رہا ہے آپ کو، اس میں کچھ بتانے کی ضرورت تو اب رہ گئی ہے نہیں، کیسے؟ آپ کوئی مثالیں دیں نا. نہیں، جس طریقے سے انڈر پریشر ہے یہ تو شہباز شریف صاحب سے لے کے باقی جو کچھ ہو رہا ہے اچھا، وہ سپریم ریزگنیشن کی کورٹ جو کے بات انہوں نے کی تھی. فیصلے کے بعد تو وہ ظاہر نظر آ رہا ہے ایک دباؤ ہے. وہ دباؤ یہی ہے کہ فوری طور پہ، بلکہ یہ بھی چونکہ آپ نے بات کر دی تو یہ بات بعد میں کھلی اور کچھ اور بھی سینئر صحافیوں نے یہ بات کی کہ یہ جو تحریک پاکستان، تحریک انصاف پاکستان پہ، پاکستان تحریک انصاف پہ جو بین کی فوری طور پہ ایک آئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ بڑے گھر سے امیجیٹلی ایک ڈائریکشن آئی تھی اور وہ پرائم منسٹر نے وداؤٹ کنسلٹنگ ٹو اینی باڈی انفارمیشن منسٹر کو کہا کہ جناب آپ پریس کانفرنس کر کے تو اس کا اعلان کریں. اس کے بعد جا کے نواز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ جناب یہ اس طریقے سے معاملات ہیں اور یہ چیزیں، یہ بھی ایک سننے میں آئی. لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک کمپیریزن آج کرنا چاہ رہا تھا، اجازت دے تو. بہت ساری یہ پی ٹی آئی کے ہمارے جو بھائی ہیں یہ بھی کمپیریزن کر رہے تھے. جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ چونکہ امریکہ میں صدارتی الیکشن کے امیدوار ہیں، نومبر میں ہونے ہیں وہ الیکشن، تو ان پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ کو یاد ہے کہ بڑا اس کو کمپیئر کیا گیا تھا یہاں پہ عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے حوالے سے، اور ان ساری چیزوں کو ایک ریزمبلنس جوڑ کے ایک پوری پولیٹیکل کیمپین یہاں پہ بنائی گئی. ٹھیک. اس کے بعد جناب کہا گیا کہ جناب جو وہاں پہ ہوا ہے وہی اس طرف یہاں پہ جو ہوا اس طریقے سے ہوا اور اس طریقے سے. میں صرف 2-3 چیزیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ جو سارے پلیئرز ہیں ان کے لیے. بہت ساری چیزوں پہ ہم یہ بھی کہتے تھے کہ امریکہ نے دیکھیں کیا کیا سیکھ لیا ہم سے، وہ دھاندلی اور وہ سارا ماحول اور لڑائی اور مار کٹائی. لیکن جو ہی یہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کے امیجیٹ آفٹر وہ جو بائیڈن ہے وہ پریزیڈنٹ وڈرا کر موجودہ، لیتے ہیں اپنا. نہیں وڈرا تو بعد میں کرتے ہیں نا جی، وہ انہوں نے کرنا ہی تھا، زیادہ امکانات اسی کے تھے. وہ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قوم کو تقسیم کرنے کی جو ہے وہ کوئی سازش ہم قبول نہیں کریں گے. ٹھیک. اس کے بعد وہ کال کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو میسج آتا ہے وہ بھی یہی آتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم قوم کو اس ایکسٹریم لیول پہ ڈیوائیڈ نہیں کریں گے. اس کے بعد وہ سی آئی اے والوں کی وہ وہاں پہ آ جاتی ہے، کانگریس میں انکوائری بھی آ جاتی ہے، وہاں پہ بھی وہ خاتون ان کے ہیڈ کو بلا کے گرل کرتی ہیں، کویشچن کرتی ہیں. ٹیک اوے مختصراً یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں سے تو امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن یہ جو اچھی بات ہے ہماری سوسائٹی پاکستان کی بھی اس وقت اسی طرح کی ایک ایکسٹریم ڈیوائیڈ میں ہے جو آپ کو امریکہ میں بھی نظر آتی ہے. لیکن وہ ایک پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے، ٹرمپ اور اینٹی ٹرمپ، ڈیموکریٹس اور دوسرے جو ہیں ہمارے لیبر پارٹی والے. مجھے اجازت ہے بات ہاں کرنے جی، کی؟ اجازت دیں تو ہاں میں جی، خود بولوں. ریپبلکن، سوری، ہاں جی. مجھے لگتا یہ ہے کہ پوری دنیا انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس، یورپ، آپ نے دیکھا پاکستان میں الیکشن ہوئے، پھر انڈیا میں الیکشن ہوئے. ہاں جی، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پھر پوری لنڈن دنیا، اور فرانس کے الیکشن بھی دیکھے. جی، ہاں جی، اور اس جرمنی میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک کمپین چل رہی تھی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پوری دنیا ریورس گیئر کے اوپر ہے. اور یہ جو امریکہ کی سوسائٹی ہے نا، میں دیکھیں، میں ریورس گیئر کا مطلب ریورس گیئر سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ڈیموکریٹک کسی سوسائٹی کی مثال دیا کرتے تھے، پڑھے لکھے لوگ، آج سے 10-15-20 سال پہلے، 9/11 سے پہلے، تو وہ یونائٹڈ اسٹیٹس تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 9/11 کے بعد انہوں نے جس طرح کی چیزیں کیں امریکہ نے، گوانٹانامو بے کو دیکھیں یا ہوم لینڈ باقی چیزوں کو دیکھیں، سیکیورٹی خیر بھی انہوں نے مضبوط کی. باقی بھی چیزیں جو انہوں نے کیں، وہ جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس والی بات تھی نا، اس سے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بعد تو یہ پوری دنیا میں ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور امریکہ میں، انڈیا میں جو ہے وہ مودی صاحب ہیں. پاکستان میں ماشاءاللہ آپ کے پیارے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب ہیں. وہ تو جیل تو میں ہے اب، وہ کیا اچھا ہے، چلیں، میں نہیں ان کے خلاف میں بات نہیں اب ہمارے کرتا. لیڈر شہباز شریف ہیں. اچھا، شہباز شریف ہے. وہ ہیں زیادہ اب آپ دیکھ لیں، اچھا شہباز شریف کی مثال لے لیں. ایفیشینٹ. آپ کو ہر طرف تنزلی نہیں نظر آ رہی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو حملے کی بات کر رہے ہیں، ہم اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا کمپیریزن تو کرتے ہیں. وہ ٹھیک آپ ہے. صحیح فرما رہے ہیں اپنی جگہ پہ.
لیکن جو ان کی اچھی چیزیں ہیں کیا ہم ان سے لرن نہیں کرتے؟ جس طرح امریکہ کی سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے آج پولیٹیکلی، پاکستان کی بھی ڈیوائیڈڈ ہے اسی طرح کی ایکسٹریم. جی وہاں پہ بشمول وہاں کی CIA تو یہاں کی ISI ہے نا جی. تو وہ بھی بیٹھ گئی آ کے، ان کو اسمبلی میں پوچھ بھی لیا گیا، بندے بھی پکڑے گئے، اور ایک اتحاد کا پیغام دونوں طرف سے گیا، دونوں پارٹیوں کی طرف سے، ریپبلکنز بھی اور ڈیموکریٹس بھی. ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے یہاں جو اچھی کمپیریزن کی چیزیں ہیں ہم ان سے کیوں نہیں سیکھتے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے آج بھی پاکستان بھی اسی ایکسٹریم ڈیوائیڈ میں ہے. وجہ میں بتاتا ہوں نا آپ کو، لیکن میں یہاں وجہ پہ بتاتا ہوں، میں ہم وجہ چیزوں بتاتا کو ہوں آپ کو، بگاڑتے ہیں، حل نہیں کرتے. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ہم عقل کل ہیں. جہاں پہ انسٹیٹیوشنس کے لوگ اور بحثیت مجموعی ساری کی ساری عوام ہی عقل کل ہو. اور پولیٹیکل لیڈرز بھی ہاں ہم ماشاءاللہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ پورے ہیں. پورے اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، صافی، پولیٹیشینس، بیوروکریٹس، سب ماشاء اللہ ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. میں پبلکلی وہ کہہ نہیں سکتا، وہ کہا نہیں جا سکتا جو میرے ذہن میں ہے. اچھا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سوسائٹی ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کا میکنزم نہیں جانتی نا، وہ پیچھے رہ جاتی ہے. بلکہ بدقسمتی سے یہاں پہ تو دو بڑی پارٹیز ہیں. دیکھیں، ایک تو بینیفیشری ہے نا، ہم کہتے ہیں جو رولنگ الائنس ہے، چلیں دو بڑی پارٹیز ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور PTI، تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پہ لگے ہوئے ہیں. بھائی یہ کم از کم آپ نکلو ان چیزوں سے آگے اور ان لوگوں سے سیکھو، ان قوموں سے سیکھو کس طرح تقسیم کو ختم کرنا ہے انہوں نے. اچھا آپ تو کلیئر میسج دینا ہے. بڑی اونچے پیمانے کی بات کر رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جی یہ جو گورننس کا سٹرکچر ہے اسٹیٹ کے لیول پہ، دیکھیں ہماری بیوروکریسی اچھی ہو بری ہو اسی نے چلانا ہے. آج کل پتہ ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ کیا اسلام آباد میں حکومت، اور خاص کر یہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے، یہ سمجھتی ہے کہ ہماری بیوروکریسی دنیا کی سب سے زیادہ فضول بیوروکریسی ہے. اور وہ کر کے رہے سلوشن کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ سلوشن یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بجائے اس کے اندر ریفارمز لے کر آئیں، اس کے اندر اصلاحات لے کر آئیں. انہوں نے چیزیں ساری آؤٹ سورس کرنی شروع کر دی ہیں. اور کنسلٹنٹس جن کو میں کٹ اینڈ پیسٹ مافیا کہتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. آپ کسی منسٹری کے اندر چلے جائیں، آپ کسی جگہ چلے جائیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے آج کل چائنا کا ایک ایکسپرٹ گروپ آیا ہوا ہے. ہاں جی، وہ ملے بھی ہیں شہباز شریف ان سے. ٹھیک ہے، اچھا وہ منسٹریز میں انہوں نے پروپوزلز تمام منسٹریز سے منگوائی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 50 پروپوزلز آئی ہیں، اور اتنی فضول قسم کی پروپوزلز ہیں. نہیں شہباز شریف کی نظر میں تو نہیں نا. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ابھی. اچھا ریزلٹ دیکھ لیجیے گا. آپ کہتے رہے ان کی نظر میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں تو آپ کو خبر دے رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی کام ٹھیک کرنے کی نیت نہیں ہے. اور کنسلٹنٹس کے بارے میں ایک بات مجھے اور کہنے دیں. یہ جو کنسلٹنٹس ہیں، نہیں مجھے کہنے دیں، یہ کہنی بڑی ضروری ہے. جلدی سے کہنا ہے. کنسلٹنٹس بیسیکلی ایسے لوگ جو صبح کو شام اور شام کو صبح کہنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، ایسے لوگوں کو کنسلٹنٹ کہا جاتا ہے. نہیں وہ کنسلٹنٹس وہ بھی ہوتا ہے جو کہتے ہیں کنسرن سے گل کر کے کوئی جاب شاب لے لینا، وہ بھی کنسلٹنٹ. لیکن ڈونرز کے کنسلٹنٹس. گزارش کا مقصد یہ جو بیوروکریسی کی، ایک تو آپ نے گورننس کی بات کی، اس کے علاوہ بھی جو گورننس ہے وہ کہاں سے چل رہی ہے آج کل؟ وہ تو وہاں سے بڑے گھر سے فون کال آتی ہے، جو سارا سسٹم چل رہا ہے بھائی. اچھا یہ بھی ایک بدقسمتی ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو امریکہ جیسے ملکوں سے ہمیں سیکھنا بھی چاہیے اچھی چیزیں کم از کم. اچھا ویسے اکتوبر میں ان کے الیکشنز ہیں، نومبر میں ہے، اور کافی حد تک اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائیں گے. ابھی میں نہیں کہتا جی، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو. آپ کہیں ہم نے پروگرام میں کیا، میری خبر کھا گئے. یہ جو بائیڈن سے پہلے میں نے یہ خبر بھی بریک کرنی تھی کہ وہ ودرا کرنے والے ہیں اور وہ الیکشن نہیں. میں کیسے کھا گیا؟ ہم نے 2-3 دن پروگرام نہ کیا، وہ تو محرم کی وجہ سے اتنی دیر میں ان کی اناؤنسمنٹ آ گئی تو خبر ماری گئی نا. چلے کوئی بات نہیں. تو یہ کافی حد تک جیت چکے ہوئے ہیں وہ الیکشن. اچھا ایک بات آخری، اگر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیتتے ہیں، اس کے پاکستان کی سیاست پر 1 منٹ میں بتائیں کیا اثرات ہوں گے؟ میرا خیال کوئی اتنے بڑے اثر نہیں ہے. ہم یہاں پہ پلے کر رہے ہیں جی ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے تو کیا ہوگا فلاں، کچھ نہیں ہوتا. امریکہ کا صدر بھی اپنی اسٹیٹ کی، اپنے ملک کی پالیسیز کے مطابق چلتا ہے. آبویسلی کچھ چیزوں پہ وہ کرنا چاہیں گے. وہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ان کی یہ دیکھیں، یہ وہ
کہہ سکتے ہیں نا, وہ زبردستی تو نہیں عمران خان کو باہر نکلوا یار سکتے آپ نا. کو ایک میں مثال دینا اب چاہتا ہوں. وہ- نہیں مجھے وہ ہمارے تھانے دار تو نہیں وہ ہے, تھانے دار وہ کیا ہیں, ہے, وہ یہ آپ اور سمجھتے سارے ہیں نا. تھانے دار ہیں نا. سنیں وہ نا, مانتے تو نہیں ہیں. سنیں نا, آپ کو یاد ہے جب میاں نواز شریف کو 99 کے کو کے بعد اندر رکھا ہوا تھا اور بل کلنٹن اس ٹائم پریزیڈنٹ تھے, جی وہ چند گھنٹوں کے لیے انڈیا کے بعد پاکستان اسلام آباد تشریف لائے تھے, اور انہوں نے ایک ڈائریکٹ ایڈریس کیا تھا پاکستانی قوم سے, لائیو ٹیلی ویژن کا ان کا تھا, اور اس کے کچھ عرصے بعد میاں نواز شریف کو یہاں سے جانے کی اجازت مل گئی تھی. میری یہ پریڈکشن سن لیں, اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا, اگر نہیں جو اگر جیتے ہوئے ہیں تقریباً اگر 80% سے زیادہ وہ سر جیتے میری ہوئے ہیں بات تو ابھی مجھے تک. کرنے دینا, اگر جیت گیا تو جو پاکستان کا ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ باہر ہوگا. چلیں ہوئے, وہ بلکہ پالیسی لیول پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں نا, اس طرح ویسے سے تو نہیں پاکستان کا ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ ہے کون؟ جو خود ہی آپ کہہ رہے ہیں جو اندر ہے وہی باہر ہوگا, تو وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے. وہ ٹھیک ہے, تو وہ باہر ہوگا, وہ تو دیکھیں گے. لیکن 99 کی اور اس میں اب 25-26 سال کا گیپ ہے, ٹھیک ہے, تو حالات کافی بدل بھی گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ جب وہ اس جیتیں ٹائم بھی گے, پاکستان آئسولیشن میں تھا. ہاں بقول آپ کے جب آپ کو جیتیں یاد گے, ہے 9/11 نہیں ہوا تھا, ہوں یہ اس سے ٹھیک ہے, پہلے کا. ہاں دو ظاہر ہے 2001 میں ہوا تھا 9/11. تو خیر دیکھتے ہیں. یہ تو ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیکھنا ہے ہمیں, جو وہاں پہ جس طریقے سے اتحاد ہے, قوم کو سیکیور کرنا, متحد رکھنا, ملک میں انارکی نہ پھیلے. یہاں پہ تو ہر دو پارٹی کہتی ہے انارکی پھیلے. آپ بادشاہ تو آدمی دعائے ہیں, خیر, اور بنے ایک منٹ, دعائے خیر. آخری بات, آپ بڑے بادشاہ آدمی ہیں. میں کہا تو بات, ہم نے امریکہ کو شکست دی ہے افغانستان میں. اچھا آپ نے دی ہے, ہاں مبارک ہو جی, مجھے نہیں پتا تھا آپ نے دی ہے. سر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے, اچھا پاکستان کی قوم پوری نے شکست دی ہے امریکہ کو. کیسے, وہ یاد ہے ہمیں. سر بات سنیں نا, میری بات سن لیں, نواں میری بات, کٹانا آپ کھولو, اسے سیکھنے کی بات کر رہے ہیں, انہیں ہم سے سیکھنا چاہیے. نواں کٹانا کھولو بھائی. نہ کٹا جی, میں تو آپ کو سچ بتا رہا ہوں. ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. کس نے, وہ تو طالبان نے شکست دی ہے بھائی, کہتے ہیں. اچھا, امریکہ کچھ اور کہتا ہے. امریکہ کی کہتے ہیں, میں میرے بتا دینا, آپ جب بات کر ہی رہے وہ ہیں. کہتے ہیں وہ پاکستانی ساتھ تھے تو اس وجہ سے. تو آپ کیوں پاکستان اور طالبان پھر لڑ رہے ہیں, آپ ہی ساتھ ہو جائیں. دیکھیں نا, اس لیے میں نے کہا تو بات اور طرف نکل جانی ہے. چلے آپ ڈبل گیم کی طرف لیکن اشارہ بات کر رہے ہیں. سنیں, اس آپ کا کو یاد الزام ہے, لگایا گیا تھا آپ کو امریکہ نے. بعد ہے جنرل فیض وہاں پہ گئے تھے اور ایک بڑا انہوں نے کپ اٹھایا تھا اور سگار لگایا تھا, وہ بڑا مشہور ہوا تھا. ہم نے بھی اس کی ایکٹنگ کی تھی. خیر جی ٹھیک ہے, آپ نے بھی کی تھی ایکٹنگ, مجھے یاد ہے. چلیں خیر. یہ جو آپ لیکن ایک بات میں آخری مجھے کہنے دیں, آج کل وہ کولنگ پیریڈ میں ہے. وہ یار ٹھیک ہے, کوئی نے کچھ نہیں ہونا. آپ کولنگ ہے کچھ نہیں ہونا. ریلیکس. اس ملک میں ہوا ہے کبھی کچھ نہیں. پھر میرے خیال ہے اجازت ہی یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے, وہ کولنگ چاہے, وہ ہیٹنگ چاہے, وہ فلان چاہے, کچھ بھی نہیں ہے. سب مزے چنے. چلیں اجازت صرف لیتے ہیں. عوام تکلیف میں ہے, عوام مضطرب ہے, اور بس لڑائی جاری ہے. اس گمسان کی لڑائی میں آگے کیا ہونا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ آ کے بتائیں گے. ہو سکتا ہے کہ اجازت لیتے ہیں. آپ سے ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں, اور میکسیمم آپ نے کمنٹس بھی دینے ہیں. ہاں جی, اور اس پروگرام کو آپ پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار اور بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.